کہ میں وہی ہے جس نے کہا تھا کہ میں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا۔ جب آپ کی میں نے یہ اندر سے کہہ دیا ہے اور میں وہی ہے ہر آن، تو پھر آپ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ کہنے والا تو وہی، جسے آپ کہتے ہیں دیکھو جی جھٹ بدل جاتا ہے، وہ کیا بدل جاتا ہے؟ اس کا تو چہرہ اسی قسم کا ہوتا ہے، منہ اسی قسم کا ہوتا ہے، روح اسی قسم کا ہوتا ہے، سب کچھ کیا بدل جاتا ہے؟ وہ کہ جھٹ بدل جاتا ہے، وہ کیا چیز بدل جاتی ہے اس کی؟ اس کے لیے تو ہمارے پاس لفظ بھی کوئی نہیں ہے، لفظ وہی ہے، اس کا سیلف بدلتا ہے، اس کی خودی بدلتی ہے، اس کی میں بدلتی ہے۔ اور پھر میں دوہرا دوں، جسے آپ کہتے ہیں کریکٹر لیس ہونا، کریکٹر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہر آن اس کی میں بدلتی رہے۔ پھر میں دوہرا دوں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ اولو العزم تھے، ڈٹرمینیشن ان کا ایسا تھا کہ ان کی میں بدلتی نہیں تھی۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ پچھلی صورت جو ختم ہوئی تھی اس میں اور اس اگلی صورت کے اندر ربط کتنا ہے۔ یہاں سے بازار نظر آئے گا کہ صاحب یہ تو جرم زنا کی بات شروع ہو گئی، اور یہاں سے اس نے ایک جرم بتا دیا، جرم کی ایک سزا بتا دی، تو ٹھیک ہے، سزا میں ہی کچھ اختلاف ہو سکتا ہے نا، ورنہ زنا کا جرم تو جرم ہوتا ہے۔ تو اتنی سی بات کہ یہاں یہ سزا ہے وہاں یہ سزا ہے، بس اس میں یہ آپ کے ہاں کا خدا کا دین ہو گیا، وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہوگا، بس اتنی سی بات سے کیا اس سزا دینے سے یہ جرم ختم ہو جائے گا؟ اس سزا دینے سے جرم نہیں ختم ہوگا، سزا میں فرق ہے صرف، سزا تو اس سے بھی زیادہ شدید ہو سکتی ہے۔ وہاں سزا سوسائٹی کا نظام جو ہے اس کی حفاظت کے لیے صرف ہوتی ہے، جرائم کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتے جرائم سزاؤں سے، دیے جا رہے ہیں نا آپ سزائے۔ ہر سال جیل خانے آپ کے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ کیسے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں؟ سنگڑتے جاندے نہیں، اتنی تعداد زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے مجرموں کی ہر سال آپ کے ہاں کہ وہاں جگہ نہیں رہتی، اور کہیں بھی اس سے سزا سے جرم جو ہے وہ نہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز عزیزان من، بنیاد سوسائٹی میں جرائم کو روکنے کی نہیں۔ میں نے کہا نا کہ پھر تو جرم سرزدی نہیں ہوتا، لغزش کہیں ہو جاتی ہے، سہون ایسا ہو سکتا ہے، دل کے فیصلے سے نہیں ہوتا۔ سہون کے بعد جب بھی وہ میں جو ہے وہ اٹھتی ہے، جسے ندامت کہتے ہیں، وہ اس کی پکار ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ جو صورت ہے، اب وقت رہ گیا ہے تھوڑا، تو بہرحال تھوڑے سے وقت میں کوئی بات کر سکوں گا۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ویسے تو سارا ہی قرآن منزل من اللہ ہے، کہا کہ یہ صورت جس طرح سے باقی قرآن کی صورتیں خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ میں پھر دوہرا دوں، جسے ہم کہتے ہیں نا خدا کی طرف سے نازل ہوئی، یہ ماننا کیوں ضروری ہے؟ پھر بات ادھر ہی چلی گئی کہ یہ خدا ہی کی طرف سے نازل ہوئی۔ یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے متعلق یہ ماننا ضروری ہے کہ تمت کلمت رب کا صدقم وعدلم لا مبدل لکلمات، ان قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ یہ ہوئی بات۔ سوسائٹی کا نظام ایک وضع قوانین کوئی سا بھی بنا لیجئے، اس میں یہ گنجائش ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر آئین کے اندر یہ شکیں موجود ہوتی ہیں کہ ان میں تبدیلیاں کی جا سکتی۔ یہ ایسے قوانین ہیں، اور میں نے کہا قوانین آج کی اصطلاح میں سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں یہ کہا جاتا ہے، ورنہ قرآن میں قانون کا لفظ نہیں ہے، وہاں تو اقداری کا لفظ، وہاں تو ویلیوز ہی کا لفظ۔ بڑا فرق ہے عزیزان من قانون میں اور ویلیو میں۔ وہ ویلیوز دیتا ہے، وہ ویلیو کی خلاف ورزی کے متعلق پہلی چیز کہتا ہے کہ اس سے تمہاری ذات متاثر ہو گئی۔ یہ ہماری سوسائٹی کی اصطلاح ہے جس میں ہم اس کو قانون کہتے ہیں۔ لیکن پھر دوہرا دوں، اسلامی نظام اسے کہیں گے جہاں یہ جو غیر متبدل ویلیوز دی ہیں وہی نے، یہ قانون کی حیثیت اختیار کر لیں،
اور ان میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے. ان کی امپلیمنٹیشن کے قاعدے ضابطے پروگرام تفصیلات جزیات وہ تو بدلتی رہے گی، لیکن یہ جب آپ ویلیو کہتے ہیں اور اس کو وہاں آپ قانون اگر کہہ لیں یہ بدلے گی نہیں. یہ ہے جی انہیں منزل من اللہ ماننے کا کی لم کیوں مانا جاتا ہے کہ یہ وہی کی متعلق کہتے ہیں نا کہ صاحب کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں جھوٹ بولنا برا ہے گناہ بری چیز ہے، مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز منزل من اللہ ہے، خدا نے یہ فرمایا ہے، اس نے دیے. کیا فرق ہے؟ فرق اس میں یہ ہے لا تبدیل لکلمات. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے جو میں نے کہا تھا امریکہ کا پریزیڈنٹ بدلتا ہے اور ساری دنیا کی حکومتوں کی بنیادوں میں تزلزل آ جاتا ہے. 2 3 6 مہینے پہلے سے حکومتیں اپنے اپنے پروگرام جو ہیں ان کو معطل کر کے بیٹھ جاتی ہیں. ٹھہر جو بھی دیکھیں امریکہ کا انتخاب ہونے والے ہیں، الیکشن ہونے والا ہے پریزیڈنٹ کا. دوسرے تمہیں کیا اس سے؟ جی ہاں بہت بڑی چیز ہے، ساری پالیسی بدل جائے گی. پالیسی وہاں تو آنیسٹی بھی جو ہے اسے بیسٹ پالیسی کہا جاتا ہے نا. آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. پالیسی ہے نا جس سے حکمت عملی کہیے، مصلحت وقت کہیے، مفاد پرستی کہیے، اور یہیں سے آپ کے یہ پالیٹکس اسی کے تابع آپ نے پولیس بنائی ہوئی پالیسی. تو یہ ہر آن بدلتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کفر اور ایمان میں فرق کیا ہے. اسلام کہتے ہیں کس کو ہے؟ غیر متبدل اقدار خداوندی معاشرے میں قانون کی حیثیت سے نافذ ہوں تو پھر دونوں باتیں حاصل ہو جاتی ہیں. فرد کی ذات پہ جو اثر پڑتا ہے وہ تو پہلے ہی پڑ چکتا ہے، اس کے لیے اس لمبے چوڑے سارے پروسیس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ تو ہوگی. کیونکہ یہ معاشرے کے اندر ہے یہ فرد اور معاشرے کے اوپر بھی اس عمل کا اثر پڑنا ہے، تو معاشرے کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کو قانونی حیثیت دے کے نافذ کیا جاتا ہے. یہ اسلامی نظام کہلاتا ہے. بڑے مباحثے اور مناظرے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ یہ کافر ہو گیا، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، یہ شریعت ہے. بات تو اتنی سی، تفصیل معنی ہے، غم الفت طویل ہے، اور ویسے تو خفیف سا ایک دل میں درد ہے. اتنی سی بات ہے ساری. خدا کی دی ہوئی غیر متبدل قوانین کو، اقدار کو تمدنی نظام کے تابع قوانین کی حیثیت سے نافذ کرنا، اس کے یہ دین ہے. یاد رکھیے جب یہ معاشرے میں اس طرح سے نافذ ہوتا ہے تو اسے الدین کہا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب الدین ہو کسی معاشرے کے اندر، سوائے میں نے کہا نا کہ سہو و لغزش کے سوا جرائم کا ارتکاب ہی نہیں ہو سکتا اس معاشرے کے اندر. اور جب اس کو مانا جائے غیر متبدل تو اس کا سوال ہی نہیں. امریکہ کا پریزیڈنٹ تو ایک طرح اپنے ہم یہ سوال نہیں رہتا کہ کون برسر اقتدار آ گیا. یہ برسر اقتدار کی ہی بھی بڑی غلط چیز ہے. یہ اقتدار ہوتا ہی نہیں ان کے ہاتھ میں. یہ تو ان اقدار کو نافذ کرنے کی ایک مشینری ہوتی ہے. وہ اس نے جس کو یہ مغرب زدہ پاکستان اور پتہ نہیں اور کافر اعظم کیا کیا کہا کرتے تھے، معلوم نہیں کہاں سے اس دیدہ ور نے یہ چیزیں سمجھی ہوئی. قائد اعظم کا یہ ارشاد ہے نا کہ ہماری پابندی اور آزادی کی حدود خدا کی اقدار مقرر کرتی ہیں. اسلامی حکومت جسے آپ کہتے ہیں وہ ان اقدار کو نافذ کرنے کی ایجنسی ہے. کیا بات تھی. کہا یہ جاتا تھا کہ ان کے خیالات اور نظریات میں ایک چھینٹ بھی اسلام کی نظر نہیں آتی. جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے. آزادی کا زمانہ ہے، جس کے متعلق جو جی میں ہے کہہ دیجیے. جس شخص کا یہ میں کہتا ہوں کچھ بھی اور معلوم نہ ہو آپ کو قائد اعظم کے متعلق، اتنی سی بات صرف معلوم ہو جو انہوں نے حیدرآباد دکن میں سے پوچھا گیا تھا کہ اسلامی حکومت کا امتیازی خصوصیت کیا ہے،
اس نے کہا میں تو نہ مولوی ہوں نہ ملا ہوں، مجھے یہ تو معلوم نہیں، اپنے طور